سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے کھنڈر میں کھرے۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر محبوب عالم۔ قتل کی یہ واردات پاکستان کے ایک بڑے قصبے کی ہے، لیکن پاکستان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز افسر تھانے داروں کے سروں پر سوار رہتے تھے کہ پولیس اپنے فرائض تندی سے پورے کرے اور کوئی تھانے دار اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرے۔ میں اس قصبے کے تھانے کا SHO تھا۔ ایک روز صبح بہت سویرے ایک کانسٹیبل نے مجھ کو میرے گھر آ کر جگایا اور یہ اطلاع دی کہ چودھری اکرم قتل ہو گیا۔ یہ اطلاع چودھری اکرم کے قتل کی نہ ہوتی، کسی بہت ہی چھوٹے اور غریب آدمی کے قتل کی ہوتی تو بھی میں فوراً تھانے پہنچتا، لیکن چودھری اکرم کا نام سن کر میں نے سوچا کہ مجھ کو پر لگ جائیں اور میں اڑ کر تھانے پہنچوں۔ یہ میں نے اس واسطے سوچا کہ چودھری اکرم قصبے کی چند ایک بڑی اور چیدہ شخصیات میں سے تھا۔ میری اس کے ساتھ بہت اچھی جان پہچان تھی۔ میں نے جان پہچان کہا ہے، دوست نہیں کہا۔ قصبوں کی یہ شخصیات اللہ کی خوشنودی بعد میں اور پہلے تھانے داروں کی خوشنودی حاصل کرتی تھیں، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ دوسرے تیسرے دن تھانے آ کر تھانے دار کو سلام کرنا اور غلاموں کی طرح جھک کر دو چار باتیں کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ کوئی تھانے دار ذرا حرام خور ہوتا تو یہ لوگ اس کے منہ میں ہڈی دیتے رہتے تھے۔ ان چند ایک افراد میں سے جن کی زندگی بدمعاشیوں اور غلط حرکتوں میں گزرتی تھی، وہ اپنے علاقے کے تھانے دار کو اور ہی زیادہ خوش رکھتے تھے۔ چودھری اکرم ایسے ہی چند ایک افراد میں سے تھا۔ تھانے دار اس سے خوش رہتے تھے اور بوقت ضرورت اس کو مخبر کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ دراصل یہ لوگ پولیس کے بڑے پکے مخبر ہوا کرتے تھے۔ میں نے ایسے لوگوں کے تمام ظاہری اور اندرونی حالات معلوم کر لیے تھے اور میں جہاں بھی SHO لگتا تھا ایسے چیدہ افراد کا تاریخ، جغرافیہ زبانی یاد کر لیتا تھا۔ جرائم پیشہ اور ہسٹری شیٹر اور بستہ بے کے بدماشوں کا تحریری ریکارڈ تو تھانے میں موجود ہی ہوتا تھا۔ چودھری اکرم کی بابت بھی میں نے اندر اور باہر کی ساری باتیں مخبروں سے حاصل کر کے اپنے ذہن کے ریکارڈ میں محفوظ کی ہوئی تھی۔ مجھ کو معلوم تھا کہ چودھری اکرم قصبے کا ایک امیر کبیر آدمی ہے۔ اس کے بڑے سرخیز مربے بھی تھے۔ قصبے کے قریب بھی اس کی خاصی زیادہ زرعی اراضی تھی اور مکانوں دکانوں کی صورت میں بھی جائیداد تھی۔ یہ شخص شریف آدمی نہیں تھا۔ اس حیثیت کے لوگوں کو پولیس کی زبان میں معزز کہا جاتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہوتا تھا کہ ایسا معزز آدمی بھلا مانس اور شریف بھی ہو۔ یوں کہہ لیں کہ معزز پولیس کی ایک اصطلاح تھی۔ چودھری اکرم کی بابت مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ تقریباً 1 سال پہلے اس نے پہلی بیوی کی موجودگی میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی۔ چودھری اکرم کی عمر 45 سال سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں تھی۔ اس کی پہلی بیوی کی عمر چودھری سے 2-3 سال کم ہوگی۔ اب اس کے گھر میں 2 بیویاں تھیں، ایک پرانی اور ایک نئی۔ اس کے قتل کی اطلاع پر پہلا خیال جو میرے دماغ میں آیا وہ یہ تھا کہ اس شخص کے قتل کا باعث یہ دوسری شادی ہے اور اس قتل کی واردات میں دوسری یعنی نئی اور نوجوان بیوی کا ہاتھ ہے۔ میں تھانے پہنچا۔ وہاں ایک تو 17-18 سال عمر کا ایک لڑکا تھا جو ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ یہ مقتول کا بیٹا تھا اور یہی مقتول کی کل اولاد تھی۔ اس کے ساتھ نمبردار تھا اور ایک اور معزز آدمی بھی آیا تھا۔ میں نے اپنے دفتر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ چودھری صاحب پر ہاتھ ڈالنے کی کس کو جرأت ہوئی ہے؟ میں حیران ضرور تھا، لیکن اس شخص کے قتل پر مجھ کو کوئی خاص افسوس نہیں تھا، اس واسطے کہ ایسے لوگوں کا انجام عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔
مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ چودھری اکرم نے 2 پیشہ ور غنڈے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے جو اس کے باڈی گارڈ بھی تھے، اور کسی کو ڈرانا دھمکانا ہوتا تو چودھری ان کو استعمال کرتا تھا۔ ان میں ایک نعیم احمد تھا جو نامہ کے نام سے مشہور تھا اور یہ میرا مخبر بھی تھا۔ دوسرے کا نام شیرا تھا، اس کا پورا نام مجھ کو یاد نہیں رہا۔ یہ بھی مشکوک چال چلن کا بدمعاش تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے مجھ کو اطمینان ہوا کہ وہ مجھ کو چودھری اکرم کی وہ باتیں بھی بتا دیں گے جو پردوں کے پیچھے کی ہوتی ہیں اور ان پر ہمیشہ پردہ ہی پڑا رہتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ کو بتایا کہ مقتول چودھری کے محلے میں ذرا الگ ہٹ کر ایک گرا ہوا مکان ہے جس کے 1-2 کمروں کی چھتیں گری ہوئی ہیں۔ لاش اس کے ایک کمرے میں پڑی ہوئی ہے۔ پتہ یوں لگتا ہے جیسے مقتول کو چاقو یا چھری سے مارا گیا ہے۔ پیٹ سے انتڑیاں باہر آئی ہوئی ہیں۔ صبح سویرے ایک عورت ویسے ہی اس مکان کے اندر چلی گئی تو اس نے لاش دیکھ لی اور مقتول کے گھر جا کر اطلاع دی اور نمبردار کو بھی اطلاع مل گئی۔ میں نے مقتول کے بیٹے کے نام سے FIR تحریر کروائی اور ضروری کاغذی کارروائیاں کر کے ان لوگوں کے ساتھ جائے وقوعہ کی طرف چل پڑا۔ یہ مکان تھانے سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں پہنچا تو نمبردار کی عقل مندی دیکھی اور اس کو شاباش دی۔ اس نے مکان کے باہر والے دروازے پر ایک آدمی کھڑا کر دیا تھا جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ کسی کو اندر نہ جانے دے۔ اس انتظام سے مجھ کو یہ فائدہ پہنچا کہ جائے وقوعہ پر کھرے صاف رہے۔ نمبردار جب اطلاع پر لاش دیکھنے گیا تھا تو اس نے بچ بچا کر لاش کو دیکھا تھا اور مقتول کے پسماندگان کو بھی آگے نہیں جانے دیا تھا۔ تھانے سے روانگی سے پہلے میں نے ایک کانسٹیبل کو دوڑا دیا تھا کہ وہ کھوجی کو ساتھ لے کر جائے وقوعہ پر بہت جلدی پہنچ جائے۔ میں اکیلا اندر گیا۔ یہ ایک مکان کا کھنڈر تھا۔ 2 کمروں کی چھتیں نیچے کو بیٹھی ہوئی تھیں اور جس کمرے میں لاش تھی اس کی چھت ایک طرف تھوڑی سی گری ہوئی تھی جس کا ملبہ نیچے پڑا تھا، اور جس کمرے میں لاش پڑی ہوئی تھی اس کی چھت گری ہوئی تھی۔ فرش کچا تھا اور اس پر اتنی مٹی اور دھول تھی کہ کھرے بڑے ہی صاف تھے، اتنے صاف تھے کہ اناڑی بھی ان کو شناخت کر سکتا تھا۔ میں نے کھرے دیکھ لیے۔ اپنے پاؤں بچ بچ کر رکھتا ہوا میں لاش کے قریب گیا۔ لاش دائیں پہلو پر پڑی ہوئی تھی، انتڑیاں باہر آئی ہوئی تھیں۔ لاش ملبے کے تقریباً 1 فٹ اونچے ڈھیر پر اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ اس کا خون پیٹھ کی طرف بہہ کر نیچے گیا تھا اور جس طرف کھرے تھے خون ادھر نہیں آیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کھرے خون سے بچ گئے تھے۔ اس گرے پڑے مکان سے میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے۔ آج کل آبادی اس قدر زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جھوگیاں اور کھنڈر بھی کرائے پر چڑھ جاتے ہیں۔ رہائش کے لیے کسی کو جگہ نہیں ملتی، لیکن میں جس وقت کی بات سنا رہا ہوں اس وقت ایک آبادی میں کئی مکان خالی پڑے رہتے تھے اور کرایہ دار نہیں ملتا تھا۔ اکثر محلوں میں اس طرح 1 مکان کا کھنڈر ضرور ہوتا تھا۔ ایسے کھنڈر میں محلے کا کوئی بندہ جانے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ میں نے لاش کو دیکھا اور اس کو دوسری کروٹ پر کیا۔ قتل کے واسطے چھری یا چاقو جیسا آلہ استعمال ہوا تھا۔ ایک زخم پیٹھ میں تھا اور ایک سامنے سینے میں، اور پھر پیٹ چاک کیا ہوا تھا۔ وہاں ہلکے سبز رنگ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کانچ کی چوڑیاں تھیں اور شاید 3-4 تھیں۔ تفتیشی کہانیوں میں آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا کہ جس جائے وقوعہ پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے ملیں وہاں لازماً عورت کا ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی اس واردات میں ایک عورت تھی اور اس کی چوڑیاں اس واسطے ٹوٹیں کہ اس کے ساتھ دینگا مشتی کی گئی۔ عورت نے اپنے بچاؤ کے واسطے مقابلہ کیا اور اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ اس جائے وقوعہ پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں کی موجودگی بتاتی تھی کہ ایک عورت کے ساتھ دست درازی ہوئی ہے۔ میں کھرے دیکھنے اور سمجھنے کا کچھ تجربہ رکھتا تھا، لیکن کھوجیوں جیسا نہیں۔ یہ تو ایک ایسا فن یا ایسی سائنس ہوا کرتی تھی جس کے ماہر کھوجی موجود تھے۔ وہ تو ایسے مدھم کھروں کو بھی پہچان لیتے تھے جن کو عام لوگ کھرے سمجھتے ہی نہیں تھے اور نظر انداز کر دیتے تھے۔ میں نے جو کھرے دیکھے ان میں ایک تو مقتول کے تھے۔
میں نے مقتول کے پاؤں میں جو جوتی تھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ اس جوتی کے کھرے صاف پہچانے جاتے تھے۔ دوسرے کھرے فلیٹ شوز کے تھے۔ اس زمانے میں مختلف کھیلوں کے کھلاڑی یہ شوز پہنا کرتے تھے۔ دوڑوں کے مقابلے میں شامل ہونے والے بھی یہی شوز پہنتے تھے۔ ان کے تلوے ربڑ کے ہوتے اور ہموار نہیں بلکہ کھردرے سے ہوتے تھے اور ان پر لمبے لہریے جیسی ابری ہوئی لکیریں ہوتی تھیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ فلیٹ شوز کا کھرا عام جوتوں سے بالکل الگ اور قابل شناخت ہوتا تھا۔ فلیٹ شوز کا سائز مردانہ یعنی بڑا تھا۔ بڑا نہ ہوتا تو بھی یہ بات بالکل صاف تھی کہ یہ کسی آدمی کا کھرا تھا۔ فلیٹ شوز صرف آدمی پہنا کرتے تھے، کسی عورت نے کبھی فلیٹ شوز نہیں پہنے تھے۔ قصبوں میں عام طور پر عورتیں دیسی جوتی، زنانہ گرگابی یا سلیپر پہنتی تھیں۔ میں وہاں زنانہ پاؤں کا کھرا ڈھونڈنے لگا لیکن ایسا کوئی کھرا نظر نہ آیا۔ یہ حیرت والی بات تھی، اس واسطے کہ چوڑیوں کے ٹکڑے ایک عورت کی موجودگی ظاہر کرتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی، فرش پر جھک جھک کر بھی دیکھا لیکن زنانہ کھرا نہ ملا۔ وہاں فرش پر کھرے تھوڑی سی جگہ پر آپس میں گڈ مڈ بھی ہو گئے تھے۔ ملبے کے چھوٹے ڈھیر کی دوسری طرف ایسے گڈ مڈ کھرے زیادہ تھے۔ مجھ کو یہ سمجھنے میں ذرا مشکل پیش نہ آئی کہ یہاں قاتل اور مقتول کی ہاتھا پائی ہوئی ہے اور پھر مقتول قتل ہو گیا۔ میں کھروں کا معمہ حل کرنے کی کوشش میں پریشان ہو رہا تھا کہ کھوجی آ گیا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی اپنے اس فن کا بہت ہی ماہر تھا۔ میں نے اس کو یہ کھرے دکھائے اور چوڑیوں کے ٹکڑے دکھا کر کہا کہ یہاں ایک عورت کا کھرا لازماً ہونا چاہیے۔ کھوجی اس کمرے سے نکل کر باہر صحن میں چلا گیا اور باہر والے دروازے تک گیا۔ اس دروازے سے نمبردار اندر آیا تھا۔ مقتول کا بیٹا اور بیویاں بھی صحن میں سے گزری تھیں اور پھر میں بھی صحن میں سے گزر کر اندر آیا تھا۔ لیکن کھوجی نے مجھ کو باہر بلا کر دکھایا کہ مقتول اور فلیٹ شوز والا آدمی اندر آئے ہیں اور واپس صرف فلیٹ شوز والا آدمی گیا ہے۔ ان میں تیسرا کوئی کھرا نہیں۔ مقتول کی دونوں بیویوں کے کھرے صحن میں پائے گئے۔ کھوجیوں نے ان عورتوں کی جوتیاں دیکھیں۔ کھوجی پھر اندر گیا۔ اس نے گھٹنوں کے بل فرش پر اور جھک کر بھی دیکھا۔ اس کو کوئی زنانہ کھرا نظر نہ آیا۔ آخر اس نے اپنا آخری فیصلہ دے دیا کہ اس مکان میں کوئی عورت نہیں آئی۔ مقتول کی دونوں بیویوں کے کھرے صحن میں دیکھ کر کھوجی نے فوراً کہہ دیا کہ یہ عورتوں کے کھرے، حالانکہ اس کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہاں 2 عورتیں آئی تھیں۔ اب ایک اور خاص چیز نوٹ کریں، لاش کے قریب 5 روپے کا ایک نوٹ پڑا ہوا تھا۔ مقتول نے قمیص اور شلوار پہن رکھی تھی۔ قمیص کی ایک جیب اوپر سینے پر تھی اور دوسری دائیں طرف پہلو والی جیب تھی۔ میں نے دونوں جیبوں کی تلاشی لی، اوپر والی جیب سے کچھ نہ ملا۔ پہلو والی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا تو میں نے ہاتھ روک لیا۔ یہ اس واسطے روک لیا کہ جیب اندر سے تھوڑی سی باہر آئی ہوئی تھی۔ صاف پتہ لگتا تھا کہ اس جیب میں کسی نے ہاتھ ڈالا ہے اور اس میں جو کچھ تھا وہ نکالا ہے اور جیب تھوڑی سی باہر آ گئی ہے۔ 5 روپے کا نوٹ لاش کے قریب پڑا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول کی جیب میں سے نوٹ نکالے گئے ہیں اور جلدی میں 5 کا یہ نوٹ گر پڑا جو اندھیرے میں اس شخص کو نظر نہ آیا۔ اس سے یہ شک ہوتا تھا کہ مقتول کو لوٹنے کے واسطے قتل کیا گیا ہے اور رقم زیادہ ہوگی، لیکن یہ خیال آ گیا کہ مقتول کی کلائی پر بڑی قیمتی گھڑی بندھی ہوئی تھی اور ایک سونے کی وزنی انگوٹھی بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں تھی اور ایک انگوٹھی دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں۔ قاتل کا مقصد اگر لوٹنا ہوتا تو وہ اتنی قیمتی گھڑی اور اتنی وزنی سونے کی 2 انگوٹھیاں کبھی نہ چھوڑتا۔ اس صورت میں یہ بھی دیکھنے والی بات تھی کہ عورت کا یہاں کیا کام تھا، پھر یہ کہ چودھری کو قتل کیوں کیا گیا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ مقتول کے کپڑوں سے صاف پتہ لگتا تھا کہ اس نے بدکاری نہیں کی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ مقتول اس جگہ ایک عورت کے ساتھ نازیبا حرکتیں کر رہا تھا اور اچانک اس عورت کا خاوند یا کوئی بھائی وغیرہ آ گیا اور انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کی جیب میں چاقو ہوگا جس سے اس نے چودھری کو قتل کر دیا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ اس نے اس عورت کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ ہو سکتا ہے عورت بھاگ گئی ہو۔
اپنی کسی بہو بیٹی یا بیوی کو رات کے وقت کسی جگہ کسی غیر آدمی کے ساتھ دیکھ کر جو اشتعال پیدا ہوتا ہے وہ انسان کو ایسا پاگل کر دیتا ہے کہ وہ سوائے قتل کے کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی واسطے قانون میں فوری اشتعال کے تحت قتل کی سزا بہت ہی تھوڑی رکھی گئی ہے۔ اس ذہنی حالت میں قاتل کو مقتول کا مال لوٹنے یعنی اس کی جیبیں خالی کرنے کا ہوش نہ رہتا۔ یہاں پھر وہی بات سامنے آئی کہ چوڑیوں کے ٹکڑوں کے سوا کسی عورت کی وہاں موجودگی کی کوئی نشانی نہیں تھی۔ فلیٹ شوز والے کھرے یقینی طور پر کسی مرد کے تھے، کسی عورت کا پاؤں اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ نمبردار کو بلا کر کہا کہ وہ مقتول کے گھر سے چارپائی منگوائے اور لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے لے جائیں۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا، اس کو کہا کہ وہ لاش لے جائے اور پوسٹ مارٹم کروائے۔ پوسٹ مارٹم کا انتظام اسی قصبے کے سول ہسپتال میں موجود تھا۔ لاش چلی گئی۔ میں نمبردار کی بیٹھک میں جا بیٹھا۔ سب سے پہلے مقتول کے بیٹے سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ لاش کے ساتھ چلا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش اس نے وصول کرنی تھی۔ مجھ کو مقتول کی بابت بیک گراؤنڈ کے حالات معلوم کرنے تھے اور اس کی دونوں بیویوں کی بابت بھی کچھ معلوم کرنا تھا۔ اس کے واسطے نمبردار سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ تفتیشی کہانیوں میں آپ کو اب تک پوری طرح پتہ لگ چکا ہوگا کہ نمبرداروں کا رول کیا ہوتا ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ یہ بات پھر بتانے کی ضرورت نہیں، یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا قصبہ تھا اور اس کا نمبردار تھوڑا پڑھا لکھا بھی تھا اور ویسے بھی وہ عقل و ذہانت والا تھا۔ مجھ کو اس شخص پر پورا اعتماد تھا۔ اس کو اپنے پاس بٹھا کر میں نے پوچھا کہ اس کی کیا رائے ہے۔ یہ بات تو صاف ہے جناب کہ چودھری اکرم قتل ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں مانوں گا کہ وہ کسی عورت کے پیچھے قتل ہوا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے کہ مقتول ایک عورت کو لے کر اس کھنڈر میں گیا اور عورت کا کوئی رشتہ دار عین موقع پر جا پہنچا اور مقتول کو کاٹ کر پھینک دیا۔ لیکن جناب یہ چودھری ایسی گندی جگہ جانے والا آدمی نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی اتنی بڑی حویلی میں اس کا الگ کمرہ ہے، ایک کمرہ اوپر بھی ہے اور یہاں کھیتوں میں بھی اس نے ایک کچا سا کوٹھا بنوایا ہوا ہے۔ مجھ کو معلوم ہے کہ یہ شخص عورتوں کا شکاری تھا، لیکن کسی بھی عورت سے ملاقات کرنی ہوتی تو رات کے وقت دوسرے دروازے سے عورت کو اپنے کمرے میں لے جاتا تھا یا بہت احتیاط کرتا تھا تو کھیتوں والے کوٹھے میں بلا لیتا تھا۔ میں نہیں مانتا کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ اس گرے پڑے مکان میں ملاقات کی ہوگی۔ یہ تو عام اور بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کے چھپنے کی جگہ ہے۔ نمبردار کی یہ بات مجھ کو اس واسطے اچھی لگی کہ اس گرے ہوئے غیر آباد مکان میں سوائے چوڑیوں کے ٹکڑوں کے کسی عورت کی کوئی نشانی نہیں ملی تھی۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جہاں دو آدمیوں کے کھرے تھے وہاں اگر عورت ہوتی تو اس کا کھرا بھی ہونا لازمی تھا۔ میں مقتول کو ٹھیک طرح جانتا تھا۔ وہ وزادار آدمی تھا اور اس کی عمر بھی ایسی تھی جس عمر میں عام طور پر آدمی لڑکوں جیسی حرکتیں نہیں کیا کرتا۔ پھر یہ چکر کیا تھا؟ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہوگی اور کچھ دن پہلے کسی کے ساتھ اس کی لڑائی یا جھگڑا ہوا ہوگا اور مقتول نے اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی کی بے عزتی کی ہوگی۔ نمبردار کو اس کا علم ہونا ضروری تھا، اس واسطے کہ ایسی باتیں ایک قصبے یا محلے میں چھپائی نہیں جا سکتی تھیں۔ نمبردار نے یقین کے ساتھ کہا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ نمبردار مقتول کی ذاتی زندگی سے بھی واقف تھا۔ وہ یہاں تک جانتا تھا کہ نہری علاقے میں مقتول کے مربے تھے اور عام طور پر پانی لگانے کی باری پر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہاں بھی مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول دشمنی رکھنے والا آدمی تھا ہی نہیں، ہر کسی کے ساتھ مسکرا کر اور بڑے خوشگوار لہجے میں بات کیا کرتا تھا۔ اس حیثیت کے لوگ بڑے اوچھے طریقوں سے اپنا رعب جمائے رکھتے ہیں، لیکن مقتول میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ دل کا سخی اور فیاض تھا، دوسروں کی مدد بڑی خوشی سے کیا کرتا تھا۔ ایسی کچھ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ مقتول کو اچھا آدمی سمجھتے تھے، لیکن مقتول شریف آدمی نہیں تھا۔ عورت اور شراب سے دل بہلانے والا آدمی تھا۔
ایسے پاپی دوسروں کو خوش رکھا کرتے ہیں۔ پھر مقتول کی گھریلو باتیں شروع ہوئیں۔ یہ میں نے پہلے بتایا کہ مقتول کی ایک پرانی بیوی تھی اور تقریباً 1 سال پہلے اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی۔ نمبردار نے بتایا کہ اس کے گھر میں 2 بیویاں تھیں۔ میں نے کہا کہ یہ بیویاں آپس میں لڑتی رہتی ہوں گی۔ نمبردار نے یہ بات کہہ کر مجھ کو بہت حیران کیا کہ یہ بیویاں آپس میں بالکل ہی نہیں لڑتیں بلکہ پیار سے رہتی ہیں اور کسی اجنبی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ دونوں سوکنے ہیں۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ نئی اور نوجوان بیوی کو ہر وقت افسردہ اور مایوس ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہی گئی ہے، لیکن عورتیں بتاتی ہیں کہ یہ لڑکی اس گھر میں خوش تھی۔ کبھی کسی عورت کے ساتھ اس نے اپنے گھر کی بابت شکوہ نہیں کیا تھا، نہ کبھی اس نے ایسی بات کہی تھی کہ پہلی بیوی اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ نمبردار نے بتایا کہ ظاہری طور پر مقتول نے یہ دوسری شادی اس واسطے کی تھی کہ پہلی بیوی سے صرف ایک بیٹا ہوا تھا، اس کے بعد کوئی بچہ نہ ہوا۔ اس واسطے مقتول نے اولاد کی خاطر یہ دوسری شادی کی، لیکن یہ لڑکی اپنے باپ سے ایک طرح سے خریدی گئی تھی اور باقاعدہ نکاح پڑھا گیا تھا۔ لڑکی کے باپ نے مقتول سے ٹھیک ٹھاک رقم وصول کی تھی۔ پہلی بیوی پر شک کیا جا سکتا تھا کہ خاوند کی دوسری بیوی کو دیکھ کر وہ اتنی بھڑک اٹھی ہوگی، جس کو فوری اشتعال کہتے ہیں۔ اتنی لمبی ازدواجی زندگی کے بعد خاوند نے اس کو دھتکار دیا اور اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی، لیکن میرے دماغ میں یہ خیال بھی آیا کہ پہلی بیوی اتنی زیادہ غصے میں آ گئی تھی تو اس نے 1 سال انتظار کیوں کیا؟ پھر یہ بات بھی دماغ میں آ گئی کہ پہلی بیوی نے اگر قتل کروانا ہی تھا تو نئی بیوی کو قتل کرواتی۔ نئی بیوی کی طرف سے پہلی بیوی کو اس نقصان کا خطرہ تھا کہ اس کی اولاد ہو گئی تو وہ جائیداد کی حصے دار بنے گی، جبکہ پہلی بیوی کا اپنا بیٹا جوان ہو گیا تھا۔ وہ تو قدرتی طور پر چاہتی ہوگی کہ ساری جائیداد کا وارث اسی کا بیٹا بنے۔ پھر یہ شک میرے دماغ میں آیا کہ مقتول کو نئی بیوی نے قتل کروایا ہے اور اس کا باعث یہ ہے کہ مقتول نے اس کی جوانی حرام کر دی تھی اور اپنی عیش و عشرت کے واسطے بیاہ لایا تھا۔ لیکن یہاں بھی وہی بات سامنے آئی کہ اس نے 1 سال کیوں انتظار کیا؟ 1 سال انسان اگر جہنم میں رہے تو اسی زندگی کا عادی ہو جاتا ہے اور ذہن اس جہنم نما ماحول کو قبول کر لیتا ہے۔ صرف ایک صورت تھی، اگر یہ پیدا ہو گئی تھی تو نئی بیوی پر شک کیا جا سکتا تھا، وہ یہ کہ ممکن تھا کہ نئی بیوی کی کسی کے ساتھ درپردہ محبت والی بات چیت چل گئی ہوگی اور اس لڑکی کو چودھری اکرم سے آزاد کرنے کا اس آدمی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسے قتل کر ڈالا۔ یہی ایک صورت تھی کہ وہ شخص اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا تھا۔ میں نے اس شک کو ذہن میں رکھا اور نمبردار کو کہا کہ وہ مخبری کرتا رہے اور دیکھے کہ مقتول کی یہ نئی بیوی کسی کو چوری چھپے ملتی ہوگی۔ مجھ کو پورا یقین تھا کہ نمبردار یہ کام کر لے گا۔ نمبرداروں کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے تھے، ان کے زیر اثر 2-4 عورتیں بھی ہوتی تھیں جو ہر گھر کے اندر کی خبریں لے آتی تھیں۔ نمبردار نے 2 آدمیوں کے نام بتائے جو مقتول کے خاص آدمی تھے اور اس کے باڈی گارڈ بھی بنے رہتے تھے۔ نمبردار کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی بابت میں پہلے ہی جانتا ہوں۔ ایک تھا نامہ جو میرا مخبر بھی تھا۔ اس وقت جب میں اندر بیٹھا نمبردار کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، نامہ باہر موجود تھا۔ دوسرا شیرہ تھا۔ اس شیرے کو شاید معلوم نہیں تھا کہ میں اس کی بابت بہت کچھ جانتا ہوں، وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ نامے سے تو ابھی میں نے پوچھ گچھ کرنی تھی اور مجھ کو امید تھی کہ وہ کارآمد باتیں بتائے گا۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کے واسطے تو کئی گھنٹے درکار تھے۔ میں نے سوچا کہ اس دوران مقتول کی دونوں بیویوں کو دیکھ لیا جائے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ تھانے دار کو تفتیش اور سراغ رسانی کا تجربہ ہو تو وہ چہرے اور انداز سے ہی پتہ لگا لیتا ہے کہ اس مرد یا عورت کا واردات کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ یہ سوچ کر میں نے نمبردار کو کہا کہ وہ مقتول کی دونوں بیویوں کو یہاں لے آئے۔ گھر قریب ہی تھا۔ نمبردار نے آ کر مجھ کو بتایا کہ دونوں آ گئی ہیں۔ میں نے اس کو کہا وہ بڑی یعنی پہلی بیوی کو میرے پاس بھیج دے اور دوسری کو اپنے گھر میں بٹھا دے۔ نمبردار کے جانے کے 2 ہی منٹ بعد ایک معزز اور اچھی شکل و صورت کی عورت میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔
اس کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی۔ میں نے اس کو بٹھا لیا اور اس کے خاوند کے قتل کی بابت ہمدردی اور اظہار افسوس کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ غم سے نڈھال ہوتی یا کچھ زیادہ غمگین ہوتی۔ پھر میں نے مقتول کے خلاف بولتے ہوئے کہا کہ اس نے اس پہلی بیوی پر کتنی زیادتی کی ہے کہ اس عمر میں ایک نئی لڑکی بیاہ لایا ہے۔ مجھ کو اس کا کچھ فرق نہیں پڑا۔ اس کو بیاہ کر نہ لاتا تو اس کے ساتھ ناجائز دوستی بنا لیتا۔ چودھری نے تو 2-3 بے نکاحی بیویاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میرے ساتھ تو اس نے رسمی تعلق رکھا ہوا تھا۔ میں گھر میں صرف بیوی تھی جو اپنے فرائض پورے کر رہی تھی۔ میں نے نئی بیوی کی بابت باتیں شروع کر دیں اور اس قسم کی رائے دی کہ اس نئی لڑکی نے مقتول کو اپنے قبضے میں لے لیا ہوگا اور وہ پہلی بیوی کے دماغ پر بھی سوار ہو گئی ہوگی اور صرف اپنی نوجوانی اور خوبصورتی کی بدولت گھر کی مالکن بن گئی ہوگی۔ نہیں جی، چودھرانی نے کہا، یہاں معاملہ الٹ ہوا۔ مجھ کو یہی امید تھی جو آپ نے کہا ہے، لیکن لڑکی آتے ہی میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بڑی صاف بات ہے کہ اس لڑکی کی شادی اتنی زیادہ عمر کے مرد کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی کے باپ نے لڑکی کی قیمت وصول کی ہے۔ لڑکی میرے پاس بیٹھ کر بہت روئی۔ اس نے کہا کہ اسے کچھ نہیں چاہیے اور اس کو ذرا سی بھی خوشی نہیں کہ اتنے امیر کبیر آدمی کی بیوی بن گئی اور یہاں منمانی کرے گی اور اپنی فرمائشیں پوری کروا کے شہزادی بن جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ نئی اور نوجوان بیوی پرانی بیوی کو خاوند کے ساتھ مل کر کباڑ خانے میں پھینک دیتی ہے اور ملکہ بن جاتی ہے۔ بعض نوجوان بیویاں تو زیادہ عمر کے خاوند کو ایسی نتھ ڈالتی ہیں کہ اس کو لوٹ لوٹ کر اپنے پچھلوں کا گھر بھرتی اور خاوند کو کنگال کر دیتی ہیں اور پرانی بیوی کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتی ہیں۔ میں اب بھی حیران ہوا کرتی ہوں کہ یہ لڑکی کتنی اچھی عقل والی ہے کہ اس نے گھر میں سکون رکھنے کے واسطے یہ بات سوچی ہے۔ یہ اپنی عقل کو دوسری طرح بھی استعمال کر سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، کہا کہ یہ میری خدمت کرے گی اور خاوند کی صرف بیوی بنی رہے گی۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ اس لڑکی نے اپنا رویہ یہی رکھا جو میں نے بتایا ہے۔ خدا کی قسم وہ میری خدمت اس طرح کرتی ہے جس طرح کوئی بیٹی اپنی ماں کی کیا کرتی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو سمجھا دیا تھا کہ اس خاوند کو کہیں اپنا وفادار نہ سمجھ لے۔ یہ شخص عورتوں کا شکاری اور کھلاڑی ہے اور بڑی عیاشی میں زندگی گزار رہا ہے اور یہ کسی ایک کا وفادار بن ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس چودھرانی کو کہا کہ چودھری اکرم تو بڑا ہی خوش طبع اور ہنس مسکرا کر بات کرنے والا آدمی تھا اور سنا ہے کہ اس کو غصہ تو کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ گھر میں بھی مرحوم اسی طرح رہتا ہوگا۔ توبہ کرو جی۔ اس کی مسکراہٹیں اور اس کی ہنسی، اس کی خوشگوار طبیعت گھر کے دروازے کے باہر سے شروع ہوتی اور دروازے کے باہر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ گھر میں آ کر تو یہ سکھا شاہی چلاتا تھا اور ذرا سا اشارہ خود ہی پیدا کر کے ایسا غصہ جھاڑتا تھا کہ ہم دونوں بیویاں دبک جاتی تھیں۔ چودھرانی نے یہ بات کہہ کر کہا کہ اس نے سنا ہے کہ چودھری کی جس اجڑے ہوئے مکان میں لاش ملی ہے وہاں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بھی پڑے تھے۔ اس نے کہا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ایک عورت بھی تھی۔ میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے چودھرانی کو دکھا کر کہا یہ بات بالکل صحیح ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ وہ اس معاملے میں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں نہیں مانتی، کسی عورت کو ساتھ لے کر چودھری ایسے گرے اور اجڑے ہوئے مکان میں جانے والا آدمی نہیں تھا اور پھر اس کو وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں کہ جب کبھی اس کا کسی عورت سے بدکاری کے واسطے من چاہتا تھا تو اس کو اپنے کمرے میں بلا لیتا تھا، اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اس طرح چودھرانی نے بھی تصدیق کر دی کہ اس مکان میں عورت گئی ہی نہیں تھی۔ چودھرانی نے یہ بھی کہا کہ اس کو معلوم ہے کہ چودھری شہر جا کر رنڈی بازی بھی کرتا تھا۔ شراب پینا تو وہ جائز اور حلال سمجھتا تھا۔ میں نے چودھرانی سے پوچھا کہ یہ باتیں کس نے بتائی ہیں۔ چودھرانی نے نامے کا نام لیا۔ چودھری سمجھتا تھا کہ نامہ اس کا غلام ہے۔ یہ لوگ کسی کے وفادار نہیں ہوتے، جہاں سے ہڈی ملتی ہے اسی کے ہو جاتے ہیں۔ میں نے نامے اور شیرے کو کھلا پلا کر اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور وہ ہر خبر مجھ کو دیتے تھے۔ میں ان عورتوں کو بھی جانتی ہوں جن کے ساتھ چودھری نے یارانہ لگا رکھا تھا۔
میں نے چودھرانی سے پوچھا کہ پھر اس نے آج نامے سے پوچھا نہیں کہ اس مکان میں اس کے ساتھ کون عورت تھی؟ چودھرانی نے جواب دیا کہ اس نے پوچھا تھا لیکن نامے نے کہا کہ اس کو کچھ پتہ نہیں۔ چودھرانی نے ان عورتوں کا اشارہ دیا جن کے ساتھ مقتول کا یارانہ تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ عورتیں کون ہیں، ان کے ناموں پتے مجھ کو بتائے۔ چودھرانی نے 2 عورتوں کے نام اور پتے بتا دیے۔ میں نے چودھرانی کو اپنا یہ شک بتایا کہ ان عورتوں میں سے کوئی اس مکان میں چودھری کے ساتھ ہوگی اور اس کا خاوند یا بھائی عین موقع پر پہنچ گیا اور چودھری کو قتل کر دیا۔ یہ بات کہتے ہوئے میرے دماغ میں تھا کہ اس مکان میں کسی عورت کا کھرا نہیں ملا تھا اور مجھ کو تقریباً یقین ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی عورت گئی ہی نہیں۔ میں صرف چودھرانی کی رائے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان عورتوں کے خاوند وغیرہ بڑے بے غیرت لوگ ہیں اور چودھری نے ان کے منہ کسی نہ کسی طریقے سے بند کیے ہوئے ہیں۔ پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ چودھری نے اس عورت کو اپنے کمرے میں کیوں نہیں بلایا اور اس اجڑے ہوئے مکان میں کیوں چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی چودھرانی نے تقریباً 1 مہینہ پہلے کا ایک واقعہ سنا دیا جو اس طرح تھا کہ رات 10 بجے کے بعد دونوں بیویوں کو شک ہوا کہ اوپر والے کمرے میں چودھری کے پاس کوئی عورت آئی ہے۔ اوپر جانے کے لیے ایک اور راستہ بھی تھا۔ بیویوں کو خیال ہوا کہ یہ عورت اس راستے سے اوپر گئی ہے۔ دونوں بیویوں نے ایکا کر کے یہ ارادہ کر لیا کہ آج چودھری کو موقع پر پکڑیں اور اس کو کہیں کہ ہم دونوں کو طلاق دے دے اور پھر جو جی میں آئے کرے۔ دونوں اوپر چلی گئیں اور کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ پہلی بیوی نے دروازے پر دستک دی تو چودھری باہر نکلا۔ پہلی بیوی نے یعنی اس چودھرانی نے پوچھا کہ اندر کون ہے؟ چودھری نے کوئی اور جواب دینے کی بجائے دروازہ بند کر دیا اور ان دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ چھوٹی بیوی نے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں بیویوں نے چودھری کو شرمسار کرنے کے لیے کچھ کہا تو چودھری نے پہلا کام یہ کیا کہ نئی بیوی کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور ننگی گالیاں دی۔ بڑی چودھرانی پیچھے ہٹ گئی اور کہا کہ اس نے اگر اس پر ہاتھ اٹھایا تو سارا شہر سنے گا اور وہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ چودھرانی نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اس کو یعنی جو عورت اندر بیٹھی تھی اس کو گھر میں رکھو یا ہم دونوں کو۔ چودھری نے ان دونوں کی بہت بے عزتی کی اور کہا کہ وہ ان دونوں بیویوں کو قتل کروا دے گا یا اپنے گھر میں نوکرانیوں کی طرح رکھے گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ دونوں بیویوں اور چودھری کی اچھی خاصی لڑائی ہوئی جو زبانی کلامی تھی اور معاملہ گالی گلوچ تک پہنچ گیا۔ وہ عورت اندر بیٹھی رہی۔ چودھری نے آخر یہ حرکت کی کہ ان دونوں کو گالیاں اور دھمکیاں دے کر کمرے میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ دونوں بیویاں جانتی تھیں کہ چودھری ان کے خلاف بہت کچھ کر سکتا ہے۔ دونوں نیچے اتر آئیں۔ چھوٹی بیوی تو بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ چودھرانی نے اس کو تسلیاں دی کہ وہ اتنا بھی نہ ڈرے۔ چودھرانی سارا الزام اپنے اوپر لے لے گی۔ چودھرانی نے اگلے روز یہ کام کیا کہ اس عورت کے گھر چلی گئی اور اس کو بہت ہی برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ عرصے سے جانتی ہے کہ وہ چودھری کے پاس جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ عورت کتنی ڈھیٹ اور دلیر تھی۔ اس نے چودھرانی کی بے عزتی کر دی اور کہا کہ وہ چودھری سے اس کو اور جوتے پڑوائے گی۔ اس طرح یہ معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا۔ میں نے جب یہ واقعہ چودھرانی کی زبانی سنا تو مجھ کو شک ہوا کہ چودھری اکرم کے قتل کا باعث یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ یہ دماغ میں رکھ کر میں نے چودھرانی سے پوچھا کہ جب وہ اس عورت کے گھر جا کر لڑی تھی تو اس عورت کا خاوند یا کوئی اور مرد گھر میں ہوگا؟ چودھرانی نے بتایا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اور یہ باتیں اندر کمرے میں بیٹھ کر ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس عورت کا خاوند دکاندار ہے اور اس شخص میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ چودھری پر وار کرتا۔ پھر اس عورت کے 2 بھائی تھے جو ابھی بہت چھوٹے تھے۔ چودھرانی کی یہ باتیں سن کر میرا شک رفع ہو گیا، لیکن اس عورت کو میں نے شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھرانی نے یہ بات بالکل صاف کر دی تھی کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ میرے دماغ میں ایک مشتبہ اور بھی تھا اور یہ مقتول کا بیٹا تھا، بلکہ واحد اولاد تھی، جو ایک امیر اور اونچی حیثیت والے چودھری کا بیٹا تھا، اس لیے اس کا بگڑا ہوا شہزادہ ہونا لازمی تھا۔ اس قسم کے شہزادوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔
میں نے چودرانی کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے یہ بات کی اور کہا کہ اس کا بیٹا اپنی نوجوان سوتیلی ماں سے تنہائی میں ضرور ملتا ہوگا اور شاید اس وجہ سے نئی بیوی اس گھر میں خوش ہوگی۔ چودرانی نے بڑے یقین کے ساتھ میرا یہ شبہ صاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ باپ نے تو بیٹے کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن چودرانی نے اس میں خاندانی شرافت پیدا کی اور اس کی تربیت ٹھیک ٹھاک کرتی رہی۔ چودرانی نے کہا کہ وہ کوئی ایسی بچی نہیں تھی کہ یہ بھی نہ دیکھتی کہ گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کا اپنا بیٹا بھی نوجوان ہے۔ اس کا بیٹا نئی بیوی کو خالہ کہتا تھا اور اس کی ماں نے بیٹے کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ یہ لڑکی بھی اس کی ماں ہے۔ چودرانی نے اس معاملے میں میرے ساتھ ذرا لمبی بات کی تھی اور کچھ سوال میں نے پوچھے تھے۔ میں یہ سارے سوال و جواب اور چودرانی کا بیان نہیں سنا رہا۔ مختصر بات یہ ہے کہ چودرانی نے مجھ کو یقین دلا دیا کہ اس بیٹے کا دھیان اس کی نوجوان سوکن کی طرف بالکل نہیں تھا۔ جو دھیان تھا وہ ایک ماں بیٹے جیسا تھا۔ بہرحال میں نے اس شک کو دل میں محفوظ رکھا۔ چودرانی نے 2 اور عورتوں کے نام دیے۔ اس طرح ان عورتوں کا ٹوٹل 3 ہو گیا۔ ان میں ایک عورت اس کے کہنے کے مطابق جوان اور بڑی خوبصورت تھی اور اس کا خاوند بڑا ہی موٹا بھدا اور جاہل سا آدمی تھا۔ اس عورت کا بھی کوئی ایسا بھائی نہ تھا جو کبھی غیرت میں آ کر اس کو روکتا یا چودھری کو ہی صاف کر دیتا۔ یہ عورت مقتول کی ایک طرح کی داشتہ بنی ہوئی تھی۔ چودرانی نے تیسری جس عورت کی نشاندہی کی اس کا نام مجیدہ تھا اور جیدہ کے نام سے مشہور تھی۔ یہ بھی ایک خوبصورت عورت تھی اور اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ نے تفتیشی کہانیوں میں اس نسل کی عورت کا ذکر عام طور پر پڑھا ہوگا۔ قصبہ ہو یا گاؤں، ایسی عورت ضرور پائی جاتی ہے۔ میں اس جیدہ کو بیان کر دیتا ہوں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیسی عورت ہوگی۔ جیدہ چھوٹی ذات کی عورت تھی جس کو دیہات اور قصبوں میں کامی یا کمی یا کمین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑی ذاتوں کے گھروں میں کام کاج کرتے ہیں اور وہی لوگ ان کے انداتا بنے رہتے ہیں۔ جیدہ ایسے ہی ایک خاوند کی بیوی تھی جو قصبے میں بیاہ شادیوں پر یا کسی کی وفات اور 40ویں پر دیگیں پکاتا تھا اور مقتول جیسے چودھریوں کے گھروں میں بھی کام کاج کرتا تھا۔ جیدہ خاص طور پر چالاک عیار عورت تھی، زاہد اور پارسا کو بھی موم کر لیتی اور کسی نامی گرامی غنڈے اور بدماش کو بھی اپنے سامنے جھکا لیتی تھی۔ مظلومیت کی ایکٹنگ کرے تو آپ کے آنسو نکال دے۔ چودرانی نے جب جیدہ کے یہ اوصاف بیان کیے تو میں نے سن تو لیے، لیکن ایسے لگا جیسے اس عورت کو میں بہت ہی اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں۔ میں جہاں بھی رہا ایسی عورت کے ساتھ واسطہ ضرور پڑا۔ ایسی عورتیں تفتیش میں بہت مدد کیا کرتی تھیں۔ چودرانی نے بتایا کہ یہ عورت جیدہ بھی مقتول سے ملتی ملاتی رہتی تھی اور یقیناً مقتول اس کو پیغام رسانی کے واسطے یا کسی اور کام کے واسطے استعمال کیا کرتا تھا۔ میں نے اس عورت کو اپنے دماغ میں نوٹ کر لیا۔ اس کو تو ضرور ہی شامل تفتیش کرنا تھا اور مجھ کو پوری امید تھی کہ اس سے کوئی نہ کوئی اشارہ یا سراغ ضرور مل جائے گا۔ دن کا پچھلا پہر بھی گزرا جا رہا تھا اور ابھی تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور لاش نہیں آئی تھی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ مقتول کی چھوٹی بیوی کو بھی دیکھ کر تھوڑی سی پوچھ گچھ کر لوں۔ چودرانی کو کہا کہ وہ جائے اور اس لڑکی کو بھیج دے۔ اس لڑکی کو میری سوکن نہ سمجھیں، چودرانی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سوکن بہت برا لفظ ہے۔ اس لڑکی کو میں اپنی بیٹی اور وہ مجھ کو اپنی ماں سمجھتی ہے۔ ہم دونوں کے اس تعلق پر عورتیں اور دوسرے سننے والے بھی حیران ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ ہم دونوں نے گھر میں امن و سکون رکھا ہوا ہے۔ میں نے تو بڑی مدت سے اپنا دھیان اللہ کی طرف کیا ہوا ہے۔ چودرانی کے جانے کے 15-20 منٹ بعد ایک بڑی خوبصورت اور نوجوان لڑکی میرے سامنے آئی۔ میں نے اس کو بٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا اور میں اس کے ہاتھوں کی ہلکی ہلکی حرکتوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ بے چینی محسوس کر رہی ہے۔ یہ گھبراہٹ کی شدت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کا یہ خوف اور یہ گھبراہٹ کم کرنے کے واسطے میں نے اس کے ساتھ ہمدردی اور دوستی کے لہجے میں باتیں شروع کر دیں۔ ایک افسوس تو اس پر یہ کیا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ یہ بھی کہا کہ اچھا ہوا 1 سال بعد ہی اس کو اس زیادہ عمر کے خاوند سے نجات مل گئی۔
وہ بالکل خاموش میرے منہ کی طرف دیکھتی اور چپ رہی۔ میں اس کے اعصاب کا تناؤ اور کھچاؤ ختم کرنے کے واسطے ایسی باتوں پر آ گیا جن کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ مجھ کو یہ خیال بھی آ گیا کہ اس لڑکی کے دل پر یہ ڈر بھی ہوگا کہ وہ ایک تھانے دار کے رحم و کرم پر ہے اور یہ تھانے دار اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں نے یہ ذہن میں رکھ کر اس کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دیں جن سے اس کا یہ خوف رفع ہو سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کا الگ تھلگ بیان نہیں لکھوں گا اور اس سے جو سوالات پوچھے وہ بھی نہیں لکھوں گا، اس واسطے کہ بڑی چودرانی نے مجھ کو تقریباً ہر بات بتا دی تھی اور پردہ ذرا سا بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ میں چودرانی کی ساری باتیں دماغ میں رکھ کر اس لڑکی سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ وہ ہر بات کی تائید اور تصدیق کرتی جا رہی تھی۔ اس نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ وہ جب بیاہی ہوئی اس گھر میں آئی تھی تو چودرانی کے پاس بیٹھ کر بہت روئی اور وہی باتیں کہی تھیں جو سب چودرانی کی زبان سے سنا چکا ہوں۔ اس نے کوئی شک نہ رہنے دیا کہ وہ دل و جان سے چودرانی کی خدمت کرتی تھی اور اس کے دل میں ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس گھر کی ملکہ وہ بنے۔ چودرانی کو تو وہ دعائیں دیتی تھی جس نے اس کو اس گھر میں پیار اور سکون سے رکھا۔ اس نے وہ واقعہ بھی سنا دیا جو چودرانی نے مجھ کو سنایا تھا کہ رات کو ایک عورت کو اوپر والے کمرے میں جا پکڑا تھا اور مقتول نے ان دونوں بیویوں کو بہت گالیاں دیں اور نئی بیوی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ میں نے مقتول کے بیٹے کی بابت پوچھا کہ وہ اس پر بری نظر رکھتا ہوگا، لیکن نئی بیوی نے بڑی سختی سے اس کی تردید کی اور کہا کہ اس لڑکے نے کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی اور اس کے ساتھ پورے احترام سے پیش آتا تھا۔ میں نے اپنے تجربے کے مطابق اپنی استادی چلائی اور اس لڑکی سے کوئی خاص بات اگلوانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلی جو مجھ کو کوئی اشارہ دیتی۔ اس کا سارا بیان اور میرے سوالوں کے جواب میں اس نے جو کچھ بھی کہا وہ سب چودرانی کے بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے اس لڑکی کو اپنے شک اور شبے کے دائرے میں رکھا۔ تفتیش میں کسی کی زبان پر اور الفاظ پر اعتبار کر لینا تفتیش کے واسطے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ تو لڑکے کی ماں نے کہا تھا کہ اس کا لڑکا اس لڑکی کو ماں کا درجہ دیتا تھا اور پھر اس لڑکی نے کہا کہ لڑکا اس کا احترام کرتا تھا، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ درپردہ یہ لڑکا یعنی مقتول کا بیٹا اور مقتول کی چھوٹی بیوی آپس میں کس طرح رہتے اور ان کا کیسا تعلق تھا۔ میں مان نہیں سکتا تھا کہ اتنے امیر چودھری کا اکلوتا بیٹا اتنا شریف تھا کہ گھر میں اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی ہوگی۔ یہ میں نے ابھی اپنے ذرائع سے معلوم کرنا تھا۔ اس لڑکی کو میں نے اب فارغ کرنا ہی تھا کہ اتنے میں باہر گلی میں کچھ شور سا سنائی دینے لگا۔ پتہ لگا کہ لاش آ رہی ہے۔ میں نے لڑکی کو جانے کے واسطے کہہ دیا۔ چند منٹ بعد ہیڈ کانسٹیبل میرے پاس آیا اور اس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دی۔ رپورٹ میں وہی زخم لکھے گئے تھے جو میں نے دیکھے تھے۔ موت کا وقت رات 10:30 بجے کے لگ بھگ لکھا گیا تھا۔ اہم بات جو رپورٹ میں سامنے آئی، میں اسی کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ مقتول کسی عورت کے پاس نہیں گیا اور اس کے جسمانی اعضاء اس رپورٹ کی صحیح گواہی دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مقتول کی کسی عورت کے ساتھ ملاقات ہوئی نہیں تھی۔ اب تو پکی تصدیق ہو گئی کہ جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی وہاں کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ اگر کوئی زنانہ کھرا مل جاتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ مقتول اور یہ عورت اس مکان میں ابھی پہنچے ہی تھے کہ عورت کے لواحقین آ گئے اور انہوں نے مقتول کو قتل کر دیا۔ لیکن یہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ انہوں نے عورت کو کیوں چھوڑ دیا؟ عورت کا اس مکان میں آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ میں اب تھانے جانا چاہتا تھا لیکن نمبردار نے میرے واسطے اور میری پولیس پارٹی کے واسطے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور تھانے چلے گئے۔ نامہ باہر حاضر رہا، میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تھانے جا کر میں نے آرام کا بالکل نہیں سوچا۔ کھانا کھا لیا تھا۔ میں کسی نہ کسی سراغ پر جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش میں تھا اور نامہ میری بہت مدد کر سکتا تھا۔ تھانے جا کر نامے کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایک بات جو تفتیش کے ساتھ تعلق رکھتی ہے بتاتا ہوں۔ مخبروں کو میں نے کبھی کوئی راز کی بات نہیں بتائی تھی، مثلاً یہ کہ جائے وقوعہ سے کیا ملا یا کس سے مجھ کو کیا پتہ چلا وغیرہ وغیرہ۔ ان مخبروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔
खोजी को भी मैंने सख्ती से कहा था कि वो खुरों की बाबत किसी को ना बताए कि कैसे खुरे मिले हैं और ये किसके हो सकते हैं। ऐसे राज खुल जाने में ख़तरा ये होता है कि मुलजिम तक बात पहुंच जाती है। नामे को मैंने यही तासुर दिया कि इस मकान में एक औरत भी मौजूद थी, लेकिन ये पता नहीं लगा कि वो कहाँ गई और कौन थी। नामे को मैंने ये भी ना बताया कि खुरे कैसे मिले हैं और उनमें कोई ज़नाना खुरा नहीं। मुझको मालूम है नामे, तुम चौधरी के राजदार थे, तुम्हें ज़रूर मालूम होगा कि ये औरत कौन थी। तुम्हें यह भी मालूम होगा कि चौधरी ने कौन कौन सी औरतों के साथ दोस्ती लगाई हुई है। नामे ने उन्हीं 2 औरतों के नाम बताए जो मुझको चौधरानी से मालूम हो चुके थे। उसने जैदा का नाम ना लिया। मैंने 2-4 और बातें की, फिर मैंने खुद जैदा का नाम लेकर पूछा कि उसके साथ चौधरी का ताल्लुक़ नहीं था। बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ था जी। मैंने उसका नाम इस वास्ते नहीं लिया था कि ये दोस्ती वाला ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि जैदा को चौधरी बताता था कि आज रात फ़लाँ औरत को मेरे पास भेज देना। जैदा पैगाम पहुंचा देती थी। जैदा की उस्तादी तक कोई नहीं पहुंच सकता जनाब। उस औरत को भी जैदा ने ही इस मकान में आने का पैगाम दिया होगा। मुझको उम्मीद है कि जैदा से पता लग जाएगा। जैदा के साथ मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है, मैं ख़ुद पूछ लूँगा। मैं ये बात नहीं समझ सका कि चौधरी ने उस औरत को अपने घर क्यों नहीं बुलवाया, उस वीरान गिरे हुए मकान में क्यों बुलाया। मुझको मालूम है कि चौधरी जिस औरत को चाहता अपने कमरे में बुला लेता था। इस बात पर तो मैं भी हैरान हूँ जनाब। मेरा ख़याल है कि ये पहला मौका है कि चौधरी ने ऐसा किया है। शेरे को कुछ मालूम होगा। तुम शाम को चौधरी के घर गए होगे? नहीं जनाब, मैं तो आज सारा दिन चौधरी साहब की सूरत भी ना देख सका। ये मैंने इस वास्ते पूछा था कि मकतूल की हैसियत के लोगों के चमचे और बॉडीगार्ड शाम को रोज़मर्रा उनके यहाँ जाते थे और जब वो शख्स इजाज़त देता तो अपने घरों को वापस जाते। उन लोगों की यही हरकतें उनकी आमदनी का ज़रिया होती थी। एक बात दिल में आती है जनाब, समझ नहीं आती कि ये बात ज़बान पर लाऊं या ना लाऊं। अगर आप इजाज़त देते हैं तो कह देता हूँ। आप मुझको एक जाहिल बंदा समझकर सुन लें। मैंने उसको कहा कि उसके दिल में जो कुछ भी आता है वो मेरे आगे रख दे। उसने ये बात बताई कि तकरीबन 1.5 महीना पहले मकतूल ने उसको बताया था कि वो घोड़ी पर एक गांव किसी के मदऊ करने पर गया था। चौधरी ने गांव नहीं बताया था। मकतूल चौधरी दोपहर के वक्त वापस आ रहा था कि रास्ते में एक दरख्त के नीचे एक दरवेश सा आदमी बैठा था। उस दरवेश की हालत बता रही थी कि वो किसी तकलीफ़ में है। दरवेश ने हाथ के इशारे से मकतूल को रोका। मकतूल सिर्फ रुका ही नहीं बल्कि घोड़ी से उतरकर उस दरवेश के पास चला गया और पूछा कि उसने उसको क्यों रोका है, क्या वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला है। दरवेश ने बताया कि उसे बड़ा तेज़ बुखार है और वो बड़ी शिद्दत से प्यासा भी है और वो शहर पहुंचना चाहता है। दरवेश से ठीक तरह बोला भी नहीं जा रहा था। मकतूल ने उसको उठाया और अपनी घोड़ी पर सवार करा लिया। खुद घोड़ी की बाग पकड़ ली और पैदल चल पड़ा। अंदाज़ा किया जा सकता है कि ऐसी हैसियत के आदमी की यह मेहरबानी देखकर दरवेश उसका कितना ज़्यादा मशकूर हुआ होगा। मकतूल उसको कस्बे में अपने घर ले आया और सबसे पहले उसको पानी पिलाया। फिर कहा कि वो जो कुछ खाना चाहता है बता दे, वही हाजिर किया जाएगा। दरवेश ने कहा कि वो थोड़ा सा दूध पीना चाहता है, खाएगा कुछ भी नहीं, और फिर उसको दवाई की ज़रूरत है। मकतूल ने उसी वक्त नौकर को बुलाकर कहा कि दूध ले आए। दूध आया जो दरवेश ने पिया और मकतूल ने उसको फिर घोड़ी पर बिठाया और एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दरवेश का बुखार देखा, फिर उसका मुआयना किया और दवाई दे दी। मकतूल चौधरी ने दरवेश को कहा कि वो उसके घर चले और सेहतयाब होने तक वहीं रहे, लेकिन दरवेश ना माना। उसने कहा कि वो आगे एक और गांव जाना चाहता है जहां शाम से पहले पहुंचना ज़रूरी है। मकतूल ने उसको कहा कि वो घोड़ी देकर अपने नौकर को साथ भेजेगा और वो दरवेश को उस गांव छोड़ आएगा, लेकिन दरवेश ने ये पेशकश कबूल ना की और कहा कि उस गांव तक तांगे जाते हैं और वो तांगे में बैठ जाएगा। मकतूल ने एक तांगे वाले को बुलवाया और दरवेश को उस पर सवार करा दिया। तांगे वाले ने कहा कि वो 4 और सवारियां उस तरफ की बिठा कर रवाना हो जाएगा। चौधरी ने तांगे वाले को पैसे देने चाहे तो दरवेश ने उसको रोक दिया और कहा कि वो ऐसा एहसान कबूल नहीं करेगा, इस वास्ते कि वो भिखारी नहीं, अल्लाह ने उसको भी कुछ दिया है।
یہ بات کہہ کر درویش اس طرح چونک پڑا جیسے اس کو کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ وہ تانگے سے اتر آیا اور چودھری کو ذرا ایک طرف لے گیا۔ بخار نے تو میرا دماغ معاف کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کس احسان فراموش آدمی سے پالا پڑا تھا۔ اللہ نے مجھ کو تھوڑی سی روحانی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اچانک اشارہ ملا ہے۔ مجھ کو اس دنیا کا کوئی لالچ نہیں۔ اگر آپ کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میری روح بھی خوش ہو جائے گی۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت میری حالت نسا جیسی ہو رہی تھی جب آپ نے مجھ کو گھوڑی پر بٹھایا اور گھر لا کر پانی پلایا۔ اگر 2-3 منٹ اور مجھ کو پانی نہ ملتا تو میں اگر مر نہ جاتا تب بھی بے ہوش ضرور ہو جاتا۔ مقتول نے کہا کہ اس نے اپنا انسانی فرض ادا کیا ہے اور اس پر کوئی احسان نہیں کیا، لیکن درویش نے کہا کہ وہ اس کو اس نیکی کا کچھ صلہ دینا چاہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کا نام خود غرض لوگوں میں لکھ لے اور پھر وہ گناہگار کہلائے۔ درویش نے ایک مکان کی نشاندہی کی اور مقتول کو بڑی صاف نشانیاں بتائیں، جن میں یہ نشانی بھی تھی کہ مکان اجڑا ہوا اور گرا ہوا ہے اور اس کے 3 کمروں کی 2 چھتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک چھت صرف ایک طرف سے تھوڑی سی گری ہوئی ہے۔ درویش نے یہ نشانیاں آنکھیں بند کر کے ایسے انداز سے بتائیں جس سے پتہ لگتا تھا کہ وہ مراقبے میں چلا گیا ہے یا کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کے وجود میں اتر آئی ہے اور وہ طاقت بول رہی ہے۔ نامے نے مجھ کو سنایا کہ مقتول چودھری نے اس کو یہ ساری بات سنائی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ درویش نے یہ بھی کہا کہ وہ مکان مقتول کے مکان سے زیادہ دور نہیں۔ مقتول نے درویش سے پوچھا کہ اس مکان میں کیا ہے اور وہ اس کو کیوں اس کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ درویش نے کہا کہ اس مکان کے اس کمرے میں جس کی چھت ایک کونے سے تھوڑی سی گری ہوئی ہے، خزانہ مدفون ہے۔ درویش نے یہ بھی کہا کہ اس خزانے کا ان کو بھی علم نہیں تھا جو کبھی اس مکان میں رہتے تھے اور یہاں سے چلے گئے تھے۔ درویش نے کہا کہ یہ سارا علاقہ کبھی خالی ہوا کرتا تھا اور ایک بادشاہ کا یہاں سے گزر ہوا تو اس نے اپنا کچھ خزانہ یہاں دفن کروایا تھا اور پھر آگے چلا گیا اور ایک لڑائی میں خود بھی مارا گیا اور جن سے اس نے خزانہ دفن کروایا تھا وہ بھی مارے گئے۔ درویش نے چودھری کو بتایا کہ ایسے خزانے چھپے نہیں رہتے، کسی نہ کسی اپنے پیارے بندے کو اللہ ان کی نشاندہی کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے یہ بندے ایسے خزانوں کے ساتھ کوئی غرض نہیں رکھتے۔ درویش نے چودھری کو ساری نشاندہی کر کے خبردار کیا کہ جہاں خزانہ ہوگا وہاں زہریلا سانپ بھی ہوگا اور جنات بھی۔ یہ سن کر مقتول چودھری نے درویش سے پوچھا کہ ان خطروں کی موجودگی میں وہ خزانہ کس طرح نکالے گا؟ درویش نے کہا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ، میں ایک تعویذ لکھ دوں گا اور جب اس مکان میں جاؤ تو یہ تعویذ تمہاری جیب میں ہونا چاہیے۔ مقتول نے اسی وقت ایک آدمی سے پین لیا اور کاغذ کا ٹکڑا بھی کہیں سے لے آیا۔ درویش نے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر خاموشی اختیار کیے رکھی اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ایک تعویذ سا لکھا اور اسے بند کر کے مقتول کو دیا اور کہا کہ وہ 1.5 مہینے بعد رات کے وقت اس مکان میں جائے اور صرف دیکھ کر واپس آ جائے۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی اشارہ ملے یا نہ ملے۔ چودھری تیسری رات پھر وہاں جائے اور اس کو کسی نہ کسی اشارے سے پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے فرش کھودنا ہے۔ نامہ مجھ کو یہ عجیب و غریب کہانی سنا رہا تھا اور میں سنتے ہوئے کبھی مسکرا دیتا اور کبھی سنجیدگی سے سوچتا کہ یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میں نے نامے سے پوچھا کہ چودھری نے اس کو اور شیرے کو بتایا ہوگا اور یہ بھی کہا ہوگا کہ مقررہ دن یہ دونوں اس کے ساتھ جائیں۔ نہیں جناب، مجھ کو چودھری نے یہ بات بتا دی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ درویش نے خبردار کیا تھا کہ دوسرا بندہ ساتھ نہ ہو ورنہ نقصان ہوگا۔ اس کے بعد چودھری نے کبھی اس خزانے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھ کو شک ہوتا ہے کہ چودھری یہی خزانہ دیکھنے گیا تھا اور اس کو امید ہو گئی تھی کہ کوئی اشارہ ملے گا، لیکن جنات نے اس کا پیٹ چاک کر کے وہیں اسے مار ڈالا۔ جناب عالی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات سچ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب نے مجھ کو یہ بات سنائی تھی۔ اس واسطے شک ہے کہ وہ اسی خزانے کے لالچ میں اس مکان میں گئے تھے۔ اگر وہ کسی عورت سے ملنے گئے تھے تو ملاقات کی وہ جگہ نہیں تھی۔ چودھری صاحب کے پاس اپنا الگ اور محفوظ کمرہ تھا۔
میری سروس میں یہ پہلا موقع تھا کہ تفتیش میں کسی مخبر نے یا کسی اور شخص نے مجھ کو اس قسم کی بات بتائی ہو اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہو کہ قتل کا باعث یہ ہو سکتا ہے، اور قاتل کوئی انسان نہیں بلکہ جنات یا اس مخلوق جیسی کسی مخلوق نے یہ واردات کی ہے۔ میں نے نامے کی اس بات کو بالکل نظر انداز نہ کیا اور اس کو کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور دی۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ نامے نے اتنی سی ہی بات نہیں کی جو میں نے لکھی ہے، اس کی بات بہت لمبی تھی، اور اس نے اپنی رائے یہ دی تھی کہ مقتول دولت کا لالچ رکھنے والا آدمی تھا، اور اس نے ضرور یہ کام کیا ہوگا کہ اس مکان میں جا کر دیکھے کہ شاید خزانہ مل ہی جائے۔ میں نے نامے کی اس رائے کو اور جواز کو تسلیم کر لیا تھا۔ خزانہ ایسی چیز ہے جو بڑے عقل مند لوگوں کے دماغ بھی خراب کر دیتا ہے، لیکن میں ان پڑھ اور پسماندہ آدمی نہیں تھا کہ یہ بھی تسلیم کر لیتا کہ مقتول کو جنات نے قتل کیا۔ میں انگریزوں کا ملازم تھا اور انگریز تہمات کو نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تو پھر تانے دار کسی بھی قتل کو یہ کہہ کر داخل دفتر کر دیتا کہ یہ تو جنات نے کیا ہے۔ میں نے نامے کی اس بات کو مشکوک قرار دے کر رد کر دیا، اپنے خیال میں اس امکان کو قائم رکھا۔ نامے نے کہا کہ اگر وہاں کوئی عورت ہی گئی تھی تو وہ بھی موجود ہے۔ اس نے ایک جوان عورت کا نام لیا جس کا خاوند دکاندار تھا۔ اس نے جب نشانیاں وغیرہ بتائیں تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ وہی عورت ہے جس کو مقتول کی دونوں بیویوں نے اپنے گھر کے اوپر والے کمرے میں پکڑا تھا۔ نامے کو یہ بھی معلوم تھا کہ مقتول کی بیویوں نے کس طرح پکڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو کس طرح پتہ چلا تو اس نے بتایا کہ مقتول چودھری نے اس کو بتایا تھا، اور مقتول اس کو ایسی ہر بات بتایا کرتا تھا۔ مجھ کو ایک خیال آتا ہے، چونکہ اس عورت کو چودھری صاحب کی بیویوں نے گھر میں پکڑ لیا تھا، اس وجہ سے چودھری نے اس عورت کو اس مکان میں بلا لیا ہوگا۔ میں اس کی بابت بڑی چودرانی سے سن چکا تھا اور اس کے خاوند کی بابت معلوم ہوا تھا کہ بزدل اور بے غیرت سا آدمی ہے۔ میں نے یہ بات نامے کو بتائی تو اس نے ایک اور ہی بات بتا دی۔ نامے نے کہا کہ اس عورت کا خاوند تو مٹی کا مادو ہے، لیکن اس شخص کا ایک بھائی اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھتا ہے۔ نامے کو اس بھائی پر شک تھا کہ اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس کی بھابھی چودھری کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہے اور اس کے پاس جاتی ہے۔ اس نے ایسا ضرور کیا ہے کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ وہ چودھری کے پاس جا رہی ہے تو جا کر چودھری کو قتل کر دیا۔ اس شخص کی بابت پہلے تو میں شک میں تھا، اب اس عورت کا اشارہ ملا ہے تو میں ایک بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ گزری رات میں ایک طرف سے آ رہا تھا، اپنے گھر کو جانا تھا۔ میں نے اس بھائی کو بڑی تیز تیز آتے دیکھا۔ وہ اس مکان کی طرف سے آ رہا تھا اور بار بار پیچھے دیکھتا تھا۔ اس کی یہ رفتار اور چال اور پھر بار بار پیچھے دیکھنا اور تیز چلتے جانا مجھ کو ایسا مشکوک لگا کہ میں فوراً ساتھ والی گلی میں ہو کر چھپ گیا اور یہ شخص دوسری طرف چلا گیا۔ اگر مجھ کو اس وقت پتہ لگتا کہ یہ قتل کی واردات کر کے آیا ہے تو میں اس کو فوراً پکڑ لیتا۔ میں نے نامے سے پوچھا کہ وقت کیا ہوا ہوگا۔ نامے نے جواب دیا کہ اس کے پاس گھڑی نہیں ہے، 10 بجے کے لگ بھگ کا وقت ہوگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا وقت یہی لکھا تھا۔ پھر میں نے نامے سے پوچھا کہ اس بھائی کے ساتھ عورت تو کوئی بھی نہیں تھی۔ نامے نے کہا کہ وہ اکیلا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نامے نے یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے عورت اس کو دیکھ کر بھاگ نکلی ہو۔ جب یہ چودھری کو چاقو مارا تھا، عورت کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ دوسری طرف سے اپنے گھر پہنچ گئی۔ نامے کی اس بات کو میں نے صحیح تسلیم کرتے ہوئے سوچا کہ یہ شخص یعنی اس عورت کے خاوند کا بھائی اتنا غیرت مند تھا تو گھر جا کر اس نے اپنی بھابھی کو قتل کیوں نہ کر دیا۔ اگر وہ قتل نہ کرنا چاہتا تو اس نے اپنے بھائی کو ضرور بتایا ہوگا اور اس عورت کی مار پٹائی ہوئی ہوگی۔ مجھ کو یہ معلوم کرنا تھا کہ اس عورت کے گھر میں کوئی ہنگامہ ہوا تھا یا نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اسی وقت اس عورت کو، اس کے خاوند کو اور خاوند کے بھائی کو تھانے بلا کر شامل تفتیش کر لیتا، لیکن رات خاصی گزر گئی تھی اور تھکن سے میرا برا حال تھا۔ میں نے سوچا کہ صبح دماغی طور پر تازہ دم ہو کر ان کو تفتیش کی چکی میں ڈالوں گا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ ان تینوں کو وہ صبح سویرے تھانے حاضر کر دے، اور میں اپنے گھر چلا گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔